اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے پہلے پارے کے ایک نقطے پر جس میں اللہ رب العزت انسان سے فرماتے ہیں، یہ کیا عقل کی بات کہ تم لوگوں کو تو نیکی کرنے کا کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کر دیتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، حالانکہ تم جانتے تو ہو، اور رنج اور تکلیف میں اللہ سے مدد لیا کرو۔ بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عجز کرنے والے ہیں، جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں، جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نقطے میں صاف بیان کر رہے ہیں، اور تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کر دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ میں انسانوں اور پتھروں سے بھڑکا دوں گا۔ وہ کون سے انسان ہوں گے جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی؟ وہ علماء ہوں گے جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے رہے اور خود اس پر عمل ہی نہ کیا، جس سے معاشرہ آج بد سے بدترین ہو گیا۔ اور مسلمانوں کے لیے 2024 جس میں ہم آج جی رہے ہیں وہ ایک شاندار مثال ہے کہ قرآن پاک جیسی عظیم کتاب ہونے کے باوجود ہم مسلمان ذلت اور رسوائی کا شکار ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انسان کی بات کی تصدیق اس کے عمل سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات میں کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ وعدہ پورا کرنے کو کہے اور خود وعدہ پورا نہ کرے، وہ جھوٹ بولنے سے منع کرے اور خود جھوٹ بولے، وہ لوگوں کو نماز پڑھنے کا بولے اور خود نہ پڑھے۔ صحیح بخاری میں حضرت زید بن اسامہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور دوسرے جہنمی اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، پوچھیں گے تیرا یہ حال کیوں ہوا؟ تو ہمیں تو اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا اور برائیوں سے روکتا تھا۔ وہ جواب دے گا، میں تمہیں اچھے کاموں کا حکم ضرور دیتا تھا مگر میں خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، برائی سے میں خود نہیں رکتا تھا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کی برائی اور اچھائی اس کی نسلوں تک جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک رات گشت پر نکلے تو آپ سرکار نے 2 عورتوں کی آوازیں سنی۔ ایک لڑکی اپنی ماں سے باتیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی مت ملاؤ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ ایک غلط کام ہے۔ جب آپ نے یہ سب کچھ سنا تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کروں گا، اور پھر اس لڑکی سے عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے۔ بعض اوقات انسان کی اچھائی بھی نسلوں تک جاتی ہے اور برائی بھی نسلوں تک جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ رنج اور تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں۔ جب کسی مومن بندے کو یا مندی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم پاتا ہے۔ آپ سرکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی چیز غم میں ڈال دیتی، کوئی کام، کوئی واقعہ، تو آپ سرکار صبر کرتے اور نماز پڑھتے، حتیٰ کہ اگر کوئی طوفان آ جاتا تو آپ جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے، کوئی آندھی آ جاتی تو آپ جائے نماز پر بیٹھ جاتے، بارش نہیں ہوتی تھی تو آپ جائے نماز پر بیٹھ جاتے، اگر چاند گرہن یا سورج گرہن تک لگ جاتا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی نیت باندھ لیتے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دل اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں۔ وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو انتہائی عاجزی اور انکساری اور درد دل رکھنے والے ہوتے ہیں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک خیمہ ہوگا جو بہت ہی نایاب ہوگا، تو صحابہ نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یہ خیمہ کن لوگوں کے لیے ہوگا اور کیسا ہوگا؟
آپ سرکار نے فرمایا یہ خیمہ انتہائی صاف شفاف کرسٹل کلیئر ہوگا کہ اندر سے باہر دیکھا جا سکے اور باہر سے اندر دیکھا جا سکے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان خیموں میں کون لوگ رہیں گے، تو آپ سرکار نے فرمایا کہ وہ مومن جو اپنی بات میں نرمی رکھتے تھے اور وہ اپنی گفتار سے کسی کو دکھ نہیں پہنچاتے تھے، کسی کو ہرٹ نہیں کرتے تھے، اور وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور وہ راتوں کو اٹھ کر بارگاہ الہی میں قیام کرتے تھے۔ ملتے ہیں اگلے نقطے کے ساتھ، فی امان اللہ۔